السلام علیکم۔ آج ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کے سبجیکٹس کا جو لینگویج سبجیکٹ ہے آپ کا، اس میں اردو کا انتخاب کی ہے۔ صحیح ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے اردو میں لائیو کلاس لی تھی، میں نے آپ کو حمد کے بارے میں تمام تر چیزیں بتائی تھیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مصرع کیا ہوتا ہے، شعر کس طرح بنتا ہے، دو مصرے آپس میں ملتے ہیں، مطلب ایک لائن جو ہوتی ہے وہ ایک مصرع کہلاتی ہے، دو مصرے مل جاتے ہیں تو ایک شعر بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے حمد میں آپ کو بتایا تھے ٹوٹل کتنے اشعار ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ حمد ہوتی کیا ہے۔ ہم بیسیکلی ایک نظم ہی ہوتی ہے، لیکن وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے اس کے اندر جتنی بھی مشق تھیں اور جو نظم کے اندر خاص بات کی گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بارے میں بیان کیا گیا، تو اس کا مرکزی خیال بھی دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ آج ہمارا جو دوسرا سبق ہے وہ ہے اسلامی بھائی چارہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ لیسن ہے۔ صحیح، سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں، یہ جو ہمیں جس چیپٹر کا ہمارے پاس انتخاب کیا گیا ہے یہ اسلامک ایتھکس سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسلامی اقدار سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے جو کانسیپٹ لیے وہ برادرہڈ کا لیا ہے یا بھائی چارے کا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ کا ایک بے مثال نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی جتنی ہدایات دینی تھی نا، ان تمام تر ہدایات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے ان تمام تر ہدایات کو لوگوں تک پہنچایا۔ صحیح ہے نا، جس میں ایک سب سے بڑا عمل جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ ٹھیک ہے، جہاں اسلام ہمیں تعلیم دیتی ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے نا، وہاں ہمیں اسلام کے کچھ اقدار بھی ہیں، کچھ ایتھکس بھی ہیں۔ ان میں سے ہمارے پاس ایک آتا ہے بھائی چارہ۔ اسلامی بھائی چارے کے حوالے سے دیکھیں، جب کبھی یہ بات کی جاتی ہے نا تو ہم ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اتنے عمدہ تھے کہ جو شخص بھی آپ سے ایک بار ملتا تھا نا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور یہی چیز آپ کے اس سبق میں بھی موجود ہے۔ یعنی جو ریڈنگ آپ کریں گے اسی کو میں سمری کے طور پہ آپ کو پیش کر رہی ہوں، تو لہٰذا جب آپ کے سامنے بک ہوگی تو وہ سارے پوائنٹس ہیں جو میں اپنے ویڈیو لیکچر میں آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوں، تو لہٰذا آپ کو اس سبق کو سمجھنا، اس میں بیسک پوائنٹس کو ریڈ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس عنوان کے اندر، اس سبق کے اندر اصل میں مساوات کے ساتھ ساتھ بھائی چارگی بھی بیان کی گئی ہے کہ کس طرح انصار اور مہاجرین، یا انصار نے کس طرح سے مہاجرین کو ایکسیپٹ کیا۔ یہ بات آپ کے علم میں بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر تمام مسلمان ایک جگہ منجمد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو کوئی اینٹ بھی نہیں لا سکتی۔ وجہ یہ کہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی بھائی سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں اقدار کی کمی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جب ہمارے پاس خدا کی طرف سے یہ فرمان ہے، صحیح ہے نا، تو ہمیں تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی شک ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اس چیپٹر کے اندر بہت سارے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے ایک قبیلہ بنو نذیرہ کا بھی ایک سلسلہ انہوں نے بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ شاید آپ کی ہسٹری پڑھی ہو، جب ہجرت ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی تو اس کی وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ظلم و ستم، کفار کا ظلم و ستم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کافر کسی طرح باز نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مسلمانوں کو بے تحاشا تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ آپ نے کہا کہ ہم مکے سے مدینے ہجرت کریں گے۔ اسی وجہ سے، اسی توسط سے، یعنی تاریخ کے اندر، اسلامی ہسٹری کے اندر اس ایونٹ کو ہجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا یہ ہجری کیلنڈر ہے، تو یہ ہجری کا ورڈ کہاں سے آیا؟ ہجری کا ورڈ اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ظلم و ستم کو سامنے یہ دیکھا کہ بھئی ظلم و ستم تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤ یا ہجرت کر لو، تو اس طرح ہجرت ہو گئی۔ جب ہجرت مدینہ ہوا تو جب آپ مدینہ پہنچے، جس کا پرانا نام یثرب بھی ہے، تو جب آپ مدینہ پہنچے نا تو اب دیکھیں جو لوگ وہاں سے آئے نا ان کے پاس ویسے بھی کوئی ساز و سامان تو تھا ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس زیادہ، تو وہ وہاں سے جب آئے نا تو خالی ہاتھ آئے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ مدینے میں آ گئے نا تو اب اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ مدینے میں جو لوگ موجود تھے وہ تھے انصار، صحیح ہے نا، یہ وہاں کے رہائشی تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب مدینے میں مہاجرین کی آباد کاری ہوئی، مہاجرین وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو جب مہاجرین آئے تو اب انصار انہیں کیسے ویلکم کرتے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا کہ یہ تو بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، اگر آپ چاہیں، یعنی اس پر بھی ان کی ولنگنس رکھ دی، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایک حکم پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بھی انہوں نے ولنگنس کس پہ رکھ دی، انصار پہ رکھ دی جو مدینے کے رہائشی تھے، کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے مال و متاع میں سے کچھ حصہ ان مہاجرین کو دے سکتے، تو آپ دے دیجئے تاکہ ان کے پاس کوئی سر و سامانی کا حالت جو ہے سامان موجود نہیں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ جو کچھ بھی انصار کے پاس تھا، ٹھیک ہے نا، زمینیں کچھ بھی تھا وہ انہوں نے اپنے پاس رکھنا، ایک نخلستان کہتے ہیں کھجوروں کے باغ کو، ٹھیک ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ انصار تو وہاں پہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، صحیح ہے نا، وہ تو ظاہر ہے وہاں آباد تھے، مہاجرین جو ہے وہ نقل مکانی کر کے آئے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے آئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب یہ کیا کام کریں گے نا یہاں پر، تو انہوں نے کہا کھیتی باڑی تجارت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا سامنا مطلب ساتھ لیتے ہوئے فرمایا کہ کھیتی باڑی کا تو دور دور سے ان کا واسطہ نہیں ہے۔ تو پھر مہاجرین انصار نے کہا کہ ایسا کریں کہ مہاجرین جو ہے وہ تجارت کریں، اور تجارت جو ہے وہ بہت قدیم پیشہ ہے۔ تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے، مہاجرین نے کون سا پیشہ اپنایا تھا، تجارت کا، اور تجارت کسے کہتے ہیں، لین دین، ٹھیک ہے، اشیاء خرد و نوش کی لین دین جو ہوتی ہے وہ تجارت کہلاتی ہے، یعنی ہم جسے انگلش میں ٹریڈ کہتے ہیں، بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس۔ تو اب کیا ہوا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ پھر انصار نے کہا کہ ٹھیک ہے کھیتی باڑی ہم کر لیں گے، اور کھیتی باڑی کرنے کے بعد بھی جتنا بھی ہمیں منافع ہوگا، یہ جو بھی ہم کمائیں گے اس میں سے بھی ہم اپنے مہاجرین بھائیوں کو دیں گے۔ اس پہ رسول اللہ بہت خوش ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، یعنی پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی افادیت کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مقام تھا سخ، ٹھیک ہے، اس مقام کا کیا نام تھا، سخ۔ اس مقام کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑے کا ایک کارخانہ کھولا تھا۔ کون سا کارخانہ کھولا تھا، کپڑے کا کارخانہ، ٹھیک ہے نا، کپڑے کا کارخانہ کھولا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہاں سے وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور اتنا ان کا کاروبار وسیع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے مہاجرین کو بھی شامل کر لیا تھا نا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی مہاجرین جو ہے کھیتی باڑی نہیں جانتے تو وہ تجارت کریں۔ تو تجارت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ کہاں تک پہنچ گئے تھے یہ لوگ، تجارت کرتے کرتے ایران پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اتنی اسپریڈ ہو گئی ہماری ٹریڈ، یعنی اس وقت جو مہاجرین کام کر رہے تھے انصار کے ساتھ، ان کی ٹریڈ اتنی ہو گئی کہ وہ لوگ ایران تک پھیل گئے۔ اسی طرح سے اس میں ایک اور واقعے کا بھی تذکرہ کیا ہے، فتح بحرین کا۔ بحرین بھی ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب بحرین فتح کیا گیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انصار مدینہ کو بلایا۔ جب تمام تر انصار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بحرین فتح ہو گیا ہے، اب اس کی زمینیں، ٹھیک ہے نا، زمینیں ہیں یا جو بھی نخلستان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا ہے۔ تو اس پہ انصار نے کہا کہ
اس میں بھی مہاجرین ہمارے شراکت دار ہیں. تو سبحان اللہ، دیکھیں بھائی چارے کا کتنے اچھی مثال ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے خود پیشکش کر دی کہ جو حصہ ہمارا اس میں سے اتنا ہی حصہ مہاجرین کا بھی ہے. تو اس طرح سے رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ بھائی چارے کو قائم فرمایا. اب بات ساری یہ آتی ہے کہ یہ تمام تر چیز ہے، یہ میں نے آپ کو جتنی بھی اگزامپل بتائی، اسی طرح ایک بنو نذیر قبیلہ تھا، وہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ وہاں کی زمینیں تھیں، انہوں نے بلا درے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا انصار مدینہ نے، اور پیشکش کر دی کہ نہیں، یہ مسلمان جتنے بھی لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں وہ بھی اس کے حصے دار ہیں، چونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں. تو بے شک اس پورے عنوان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں بھائی چارے کو بڑھانے کا سبق دیتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک مسلمان ایک انسان دوسرے کا یعنی بھائی ہے. جب وہ بھائی ہوگا تو وہ کبھی ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کر سکتا. تو بیسیکلی اس پورے چیپٹر کا جو خلاصہ تھا میں نے آپ کو اس ریکارڈنگ میں دے دیا. رائٹ، اب آپ نے اس کے کچھ سوالات ہیں، سوال نمبر میں آپ کو دے رہی ہوں، ان سوالوں کے جواب آپ نے ریڈی کرنے، اور انشاءاللہ تعالی منڈے کو جو آپ کا ٹیسٹ آئے گا وہ میں ان سوالات اور انہی چیزوں کا لوں گی جو میری ریکارڈنگ آپ کے پاس سنڈے کو آئے گی. تو لہٰذا آپ اس کے لیے تیار رہیے گا. سوال نمبر 1 میں آپ کو دے رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بڑی آسانی سے آپ جواب لکھ سکتے ہیں، اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان کس طرح بھائی چارہ قائم کیا. ٹھیک ہے، لکھ لیں گے نا آرام سے، آپ کو اس ویڈیو کی مدد سے، اور بک بھی آپ کے پاس موجود ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے، یعنی یہ جو میں آپ کو دے رہی ہوں نا، یہ کام بھی ہے آپ کا. یعنی اس پورے ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو یہ جو میں نے سوالات دیے نا، اس کے آنسر ریڈی کرنے، پلس اس کی تیاری کرنی ہے. اسی ویڈیو سے میں آپ کا منڈے کو ٹیسٹ کنڈکٹ کروں گی. دوسرا سوال ہے، انصار کون تھے؟ جو مدینہ میں مقیم تھے. مہاجرین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ صحیح ہے، 5 لائنوں میں لکھنا ہے، صرف 5 لائنیں لکھنی ہیں ان کے بارے میں. اس کے بعد بحرین کی فتح کے موقع پر، بحرین کی فتح کے موقع پر انصار نے مہاجرین کے لیے کس خلوص کا اظہار کیا؟ انصار نے مہاجرین کے لیے کس خلوص کا اظہار کیا؟ ٹھیک ہے، یہ 3 سوال ہے، اس کا کام آپ کو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ہی کتاب کے اندر ایک مشق دیونے، صحیح اور غلط کے نشانات، اسے بھی آپ نے ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کرنا ہے. پلس واحد کی جمع اور جمع کے واحد، یہ آپ کو آتے ہیں، یہ آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں. تو یہ تمام کام آپ کے ٹیسٹ کا حصہ بھی ہے، یہ میں آپ کو اس میں کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. اس ریکارڈنگ کو بھیجنے کا مقصد ایکچولی آپ کو اسلامی بھائی چارے کے لیسن کے بارے میں پورا پلان دینا ہے. یہ کچھ خاص چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ٹیسٹ پلان میں پریپیئر کر لی ہیں. تو یہ چیزیں آپ ریڈی کر لیجئے گا. ہوپ فلی اس کے آنسر بنانا آپ کو بڑا آسان لگے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بہت سمرائز کر کے چیپٹر کو، اس کے بعد آپ اسے تھورولی ریڈ کریں، اور یہ آپ کی کلاس روم میں بھی کرایا جا رہا ہے آپ کو ریڈ. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. کائنڈلی جیسے ویڈیو کو ویو کیا کریں اسی وقت کام کیا کریں. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.